میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ افسوس کے تعمیر و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم کہ جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں ایک عظیم الشان نعمت ہے نعمت علم، وحی کی تعلیمات، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست تعلیمات انبیاء اکرام کو حاصل ہوئیں، رسولوں کو دی گئیں اور انہوں نے امت تک پہنچایا، اور وہ تعلیمات محفوظ ہیں۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں اور ان کے پاس ان کی تعلیمات ہیں، لیکن وہ کوئی محفوظ نہیں ہے، بہت بدلاؤ ہے، اپنی منمانی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے، اس میں چھوٹے سے مسئلے کا حل موجود اور اس کا ریفرنس موجود اور اس کا حوالہ موجود۔ آپ کوئی مسئلہ کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن اس کی پوری ڈیٹیلز موجود ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈیٹیلز چاہیے، ان کو ڈیٹیلز بھی دی جاتی ہیں، تفصیلات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ دیگر اقوام اور مذاہب کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جیسا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ویسا اب ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے علوم کے سلسلے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ وائرس بھی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے اپنے علوم سے، اپنے فنون سے۔ یہ بات بھی نہیں پورے طور پر کہی جا سکتی کہ محنت نہیں کی جا رہی، محنت کی جا رہی ہے، لیکن جو طریقہ ہونا چاہیے محنت کرنے کا، اس طریقے سے محنت نہیں کی جا رہی ہے۔ یا جن اصول اور آداب کی رعایت کرنی چاہیے، ان اصول اور آداب کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں آپ سے کہ محنت کر رہے ہیں بچے پڑھنے میں، بچیاں پڑھنے میں، لیکن ادب احترام جو اساتذہ کا ہونا چاہیے اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ پیرنٹس کے دلوں میں اپنے بچوں کے اساتذہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ استاد ڈرتا ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے خلاف کیس ہو جائے گا، اور سارا کیس کے پیچھے چلا جائے گا۔ سارا جو کیس ہے وہ کیس کے پیچھے چلا جائے گا، تو ٹینشن کون پالے؟ اپنے گھر کا ٹینشن لوگ یہاں اسکول میں بھیج رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے ٹینشن لیں اور پھر ان کے آگے بھی ٹینشن لیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے بھی صرف ڈگریاں لوگ اسکولوں سے، کالجوں سے اور بعض مرتبہ مدارس سے لے کر نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ جو آداب ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے، ان کی رعایت نہیں ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے، من علمنی حرفا فانا له غلام، کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، اس کا پابند ہوں، اس کا نوکر ہوں، اس کا چاکر ہوں۔ یہ بزرگوں کا فرمان۔ بعض لوگ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بات کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا کیا ہوں؟ غلام۔ یہ جذبہ ہمارے بچوں میں کہاں نظر آتا ہے؟ وہ استاد ڈر رہا ہے، آپ معلوم کیجئے، آپ کو خود معلوم ہے، یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ معلوم کیجئے، آپ کو مجھ سے اچھا معلوم
کہ ٹیچر نے ذرا سے کچھ ڈانٹ دیا، مار دیا، وہ سلاخوں کے پیچھے وہ پھر کچھ بولے گا آپ کے بچوں کو؟ ڈاکٹر نے آپ کا آپریشن کرنا تھا، ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آپ نے اس کے خلاف کیس بک کیا، وہ آپ کی فائل کھولنا بھی پسند نہیں کرے گا دوبارہ، اور وہ کیا، اس کا پورا اسٹاف، اس کے جتنے بھی جانکار دوست احباب ہیں وہ کہیں گے اس بندے کو چھوڑو، اس کو قبرستان ڈائریکٹ جانے دو، اس کو بیمارستان یعنی ہاسپٹل کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو قبرستان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بدسلوکی کی اپنے معالج کے ساتھ، اپنے طبیب کے ساتھ، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ۔ یہی معاملہ ہو بہو ہماری نسلوں کا ہے، ہمارا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ اور محسنین کو سلاخوں کے پیچھے کروا رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں، اور یہ نئی نسل اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ علوم کی برکات سے محروم۔ میں نے کیا کہا، یہ کہنا 100% صحیح نہیں ہوگا کہ بچے محنت نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، بہت موٹی رقم بھی خرچ کر رہے ہیں، برکات نصیب نہیں ہو رہی ہے، بڑی وجہ اس کی بے ادبی ہے، اپنی کتابوں کی، اپنی درسگاہ کی، درسگاہ میں اگر سگریٹ پیا جائے گا تو پھر کیا علم آئے گا؟ وہ درسگاہ ہے، علوم حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور یاد رکھیے علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کے جو علوم ہے، قرآن حدیث کے جو علوم ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کا اونچا مقام ہے، لیکن جو دنیاوی علوم ہیں یہ بھی علم ہی ہیں۔ اس کو بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سارے علوم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے آدمیوں کے اندر منتقل ہوتے جا رہے ہیں، قیامت تک منتقل ہوتے رہیں گے، نئی نئی ٹیکنالوجی، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ سب آدمی کا کمال ہے۔ اللہ کا فضل و کرم اور آدمی کے اندر جو کمال ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ نکل رہا ہے، اور یہ آدمی آدم سے ہے۔ برکات، روحانیت، فائدہ خود کو نہیں ہو پا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ بے ادبی، بے احترامی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں محنت کیجئے، اور یہ جس طریقے سے ہم اسکول کالج کے سلسلے میں اپنے بچوں پر کافی رقمیں خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں ایڈمیشن کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو سچا پکا مسلمان بنائیے۔ جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہی بہترین انسان ہوگا، اسی کے اندر انسانیت ہوگی، وہی سچا دیش بھکت ہوگا، ورنہ فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، قرآن کہتا ہے کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ آج الیکشن کا دن، ووٹنگ کا دن، جن حضرات نے ووٹ کے فریضے سے یعنی جنہوں نے ووٹ کے فریضے کو ادا کر دیا، بہت اچھی بات۔ جو باقی ہیں وہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں یا شیطانی قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے۔ خدا کے واسطے ووٹ ڈالیے، آپ کا حق ہے، ادھیکار ہے، رائے دینا یہ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، ایک امانت ہے، ایک وکالت ہے۔ اس تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ حرام۔ تو سچی گواہی دینا کیا ہے؟ ضروری، واجب ہے، فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے لوگوں سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ آپ کی نظر میں جو مناسب لگ رہا ہے آپ کو اس کو ووٹ دیجئے، نفس کے اور اپنے مفاد کے چکر میں قوم کا سودا مت کیجئے، اور مجرموں کے ساتھ مت ہو جائیے۔ کچھ ذاتی مفادات کے لیے کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ عہدہ مل جائے گا، اس کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کیجئے، قرآن کے فرامین کے خلاف مت جائیے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، علماء نے، صلحاء نے وقت کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، لیکن وقت کے دھارے میں نہیں بہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں، لیکن گنگا میں ڈبکی نہیں لگائے ہیں کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ طواف کعبے کا بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی،
خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. ایسا نہیں ہے. دوگلا پن سے نکلیے. ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان مکمل اور کامل ہونا چاہیے، مسلم ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. یعنی صحیح ہونا چاہیے. ہم صحیح ہو، دوگلے نہ ہو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے در بدر ہوئیے. کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، اپنا جیب بھرنے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے خدا کے واسطے قوم کا سودا مت کیجیے، اپنا سودا بھی مت کیجیے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالمین کی طرف تمہارے دل کا ہلکا سا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آگ تم کو بھی پکڑ لے گی. یہ قرآن کا فرمان ہے. یہ سچ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ وقتی معاہدات کیے ہیں، ایگریمنٹ کیے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، انصاف کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں، لیکن ان کا حصہ نہیں بنے ہیں، ان کا جے جےکار نہیں کیے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اور نقل اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوگا. یہ حدیث شریف ہے. اور ابھی قرآن کی آیت میں نے پڑھا ہے کہ میلان بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے مفادات کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر ظالم کو منصف کہنا شروع کر دے، یہ ظلم ہوگا. ظالم کو برحق کہنا شروع کر دے، یہ غیر حق ہوگا، حق نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ابتلی ببلیتین فلیختر احونہما، کہ جو دو آزمائشوں میں گرفتار ہو، مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جو ہلکی آزمائش ہو اس کو اختیار کرے، بڑی مصیبت کو یا بڑی آزمائش کو اختیار نہ کرے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ووٹ کا بھرپور استعمال کیجیے. اور سیاست میں علماء کو، حفاظ کو، دیانتدار کو، پرہیزگار کو آگے آنا ضروری ہے. اس ملک کو بچانا ہے تو اچھے لوگوں کا سیاست میں آنا ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ مصر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے بادشاہت دے دو، پھر دیکھو میں کیسے حکومت کرتا ہوں. انہوں نے ڈیمانڈ کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ منصب کا مطالبہ کرنا کیا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ صحیح ہے اگر آپ اس کے اہل ہو تو، اور اگر آپ نہ اہل ہیں اور پھر منصب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس کے قابل ہیں، لائق ہیں، تو آپ کو خود میدان میں آنا چاہیے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، خلیفۃ اللہ فی الارض کون ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا ماننے والا، اللہ کا بندہ. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے طرز پر چلنے والے تمام بندے، توحید کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ خلفاء ہیں، وہ جانشین ہیں اللہ کے اس روئے زمین پر. باغ دور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ خلفاء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جانشین، بادشاہ اپنی بادشاہت کس کو دیتا ہے؟ اپنے جانشین کو دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر جانشین کہ نہیں میں تو مسجد کے کونے میں جو ہے اعتکاف کر کے بیٹھ جاؤں گا، نئی بات. میں مکہ مدینہ میں طواف کرتا رہوں گا، میں 1000 دانے کی تسبیح ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل جائے تو ایک کمرے میں جو ہے اسٹیکر لگا کے حضرت کا آرام گاہ، وہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور 1000 کے دانے کی تسبیح پڑھتے رہوں گا. ملک کا کیا ہوگا؟ اور آپ کو روئے زمین پر جو خلیفہ بنایا گیا اس کا حق ادا کس طرح کریں گے؟ کیا عبادت صرف ہم نے تسبیحات کو سمجھ رکھا ہے اور اللہ اللہ کرنا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت عبادت نہیں ہے. اور سیاست میں بہترین موقع ہوتا ہے ملک ملت کی خدمت کرنے کا، ظلم کو روکنے کا، انصاف کو عام کرنے کا، مہنگائی کے ختم کرنے کا، حق کی آواز اٹھانے کا، باطل کو دبانے کا. یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اس میں کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے؟ یہ کون سا کام ہے پھر؟ ہمارے نبی کیا وقت کے امیر نہیں تھے؟
ہمارے نبی کیا وقت کے حکمران نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، یہ کون ہیں؟ یہ امیر المؤمنین ہے وقت کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے انصاف کیا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور آج کتنے لوگ بھوکے مر جا رہے ہیں، آکسیجن کی کمی سے مر جا رہے ہیں، علاج کی کمی سے مر جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اور آپ کو اور ہم کو بھی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، احساس ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک کارواں تھا، اس کے پاس سامان تھا، وہ سامان لٹ گیا، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ایسا ہمارا حال، ایسا ہمارا حال۔ تو آنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ اب کب بیدار ہوں گے؟ اب بیدار ہونے کے لیے آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ ظلم و ستم کی ندیاں بہ رہی ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، ہماری مساجد محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہیں، علماء صلحاء محفوظ نہیں ہیں، دبنگ قسم کے لیڈر محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کیسے بچ جائیں گے؟ نمبر آئے گا بہت جلد، اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ یہ ہمارا وطن عزیز، یہ ہمارا ملک ہے، اتنا پیارا ملک، بھائی چارے کا، پیار و محبت سے رہنے والوں کا ملک، اس کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی تھی۔ لیکن آج یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جن کا ظلم ستم پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہے، افسوس کہ کچھ مسلمان اس سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں اور یہ تعمیر اور ترقی کے خواہاں ہیں، شریعت کو دور رکھو، اللہ تم کو دین سے دور کر دے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یمنون علیک ان تسلموا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ تم احسان جتلاتے ہو کہ تم اسلام لائے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو مذہب اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو، وہ اس لیے کہ تمہیں ایمان دینا تھا۔ تم شریعت اور اسلام کو دور کرنا چاہتے ہو اور مفادات کو اور ذاتی اغراض کو، اس کے چکر میں اپنے دین کا سودا کر رہے ہو، ایمان کا سودا کر رہے ہو، قوم کا سودا کر رہے ہو۔ یہ سودے یہیں رہ جائیں گے، قیامت میں اور قبر میں ایمان کام آئے گا۔ اور اہل ایمان کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، غیر ایمان والوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے دین، ایمان سے، حیا سے، شرم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لوگ مورتیوں پر مالا اور ہار پہنا رہے ہیں، ہمارے لوگ اس پر پھول ہار کر رہے ہیں۔ کیا یہ مذہب اسلام میں جائز ہے؟ کس عالم اور علماء نے آپ کو کہہ دیا؟ ریفرنس لاؤ، ہم ریفرنس دینے کے لیے تیار ہیں، حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کہے اور کہتے رہیں گے، کہتے کہتے مر جائیں گے کہ کسی مورتی پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں جیسا نہیں ہے، مورتی پوجا یہ غیر مسلموں کے یہاں کچھ ہوگا، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ غیر مسلموں میں بھی ایسے طبقات ہیں، دلت وغیرہ، جو کہتے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور ہم اس کو اپنے لیے پور کا کام سمجھ رہے ہیں اور وکاس کا کام سمجھ رہے ہیں، اور ووٹ کے چکر میں اپنا قیمتی ایمان بیچنے کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں۔ کیسے افسوسناک بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علم حاصل کیجئے، اور کون سا علم؟ اسکول کالج بھی پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں خوب پڑھو، آسمانوں میں گھومو، جھولو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اپنے کو اور اپنے اللہ کو مت بھولو۔ اللہ کو اگر بھول جاؤ گے تو اللہ تم کو بھلا دے گا، اور دنیا میں بھی بھول جائے گا اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن بھی اندھا بنا کر پیدا کرے گا، کھڑا کرے گا، پیدا نہیں، اندھا بنا کر کھڑا کرے گا۔ یوم نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم دنیا میں بینا تھے، ابھی نابینا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے احکام تمہارے سامنے آئے، تم نے آنکھ بند کر لیا، تم نے اعراض کیا، تم اندھے بنے رہے، بہرے بنے رہے، کہ یہ علماء کا کام ہے کہنا، اپنے کو تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ الیکشن گیا، اس میں موقع نہیں ملا، دوسرا چاہیے، دوسرے الیکشن آنے والے اس میں کھڑے ہوں گے، خود نمبری کریں گے، خود پیسہ جمع کریں گے،
اور کہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے, کسی جگہ چلے جائیں گے. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر دبوچ لے گی. من ماتا قامت قیامہ, قیامت جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی. جو مرے گا اس کی قیامت آ گئی اور اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب قبر یا تو جنت کا نمونہ بنے گی یا جہنم کا نمونہ بنے گی. جیسے اعمال ویسے جو ہے فیصلہ ہوگا, جیسا ٹکٹ ہوتا ہے ویسا ویٹنگ روم ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں, علم حاصل کیجئے, قرآن کا علم, حدیث کا علم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم, سیرت پڑھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے. الفاروق علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفاروق اردو میں, اس کو پڑھو کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں کیا کیا کام انجام دیے, جیل بنائے, کوٹ کچہری بنائے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکمرانی کیسی ہوتی ہے, اور اپنے حکمرانوں کو, اپنے وقت کے جو ذمہ دار تھے ان کو, گورنر تھے حضرت عمر نے ان کو کیا پیغام بھیجا. یہ پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز کی پابندی ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کا سارا کام صحیح ہوتا ہے, اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دوسرے کام اور بھی خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے جو مسلمان لیڈران ہم جن کو چن کر لاتے ہیں وہ تو دین دنیا سے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ تو نماز کے پابند الا ماشاء اللہ کوئی ہو, ورنہ تو سب جو ہے ان کو نماز سے کوئی جمعہ پڑھ لیے تو احسان ان کا, ورنہ کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ کیا آپ کے ساتھ انصاف کریں گے جو اپنے ساتھ ہی منصف نہیں ہیں. اس لیے تو میں نے کہا اب ضرورت ہے سیاست میں آنے کی, علماء کو, صلحاء کو. یہ میں کیا کہوں, الفاظ کا چناؤ کبھی کبھی چناؤ کے موقع پر مشکل ہو جاتا ہے. میں کیا کس درد سے کہوں کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کی بات, ارے سیاست کو تم دین سے الگ سمجھتے ہو تو تمہارا دین کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ اجتماع کیا ہے, یہ جمعہ میں اتنا بڑا اجتماع, عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت کیوں ہے, جماعت کے ساتھ 5 ٹائم نماز کیوں ہے؟ یہ سیاست کا حصہ ہے اسلام میں. یہ اسلام کی سیاست. امام کیوں ہے, علماء کیوں ہیں, انبیاء کیوں ہیں؟ انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ لوگ نبی بھی ہوتے تھے اور سیاست بھی کرتے تھے, حکمران بھی ہوتے تھے. اور خود ہمارے نبی کو دیکھو, مدینہ کی ریاست قائم فرمائی, پھر صحابہ کرام کی خلافت کا آغاز ہوا, اور جگہ جگہ مسلمان صحابہ کرام آئے گئے اور انہوں نے دین کے ڈنکے کو بجایا. سمجھ میں آئی بات, دین کی تعلیمات کو ڈنکے کی چوٹ پر پہنچائی اپنے اخلاق کے ذریعے سے. کیرلا کے اندر صحابہ کرام کی جماعت آئی اور تجارت کی غرض سے آئی, مقصد تجارت نہیں, مقصد دین. وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کتنے ایماندار, پرہیزگار, ان کی نگاہیں محفوظ, ان کی نگاہیں نیچی, اپنی زبان میں سچے وعدے کے پکے. تو وہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا کہ یہ دین ہمیں بھی چاہیے. اور سکون یاد رکھیے, جس خالق اور مالک نے حضرت انسان کی مشین بنائی ہے وہ مشین کیسے چلے گی, اس کو سکون کیسے ملے گا, وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سنو کہ دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو خدا خدا کریں گے, اللہ اللہ کریں گے تو دل کو سکون نصیب ہوگا. تو سکون کے طالب پوری دنیا کے لوگ ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے اسلام, وہ ہے قرآن, وہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شاندار اور پیاری تعلیمات. کھانا کھانا ہے, ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ, بڑوں کو سلام کرو, چھوٹوں سے محبت کرو, شفقت کرو, عزت کرو. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس زمانے میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو درگور کر دیا جاتا تھا, قبر کے اندر ڈال دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی, اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کے ظہر کی نماز پڑھائی. ہم لوگ ہوتے تو سوچتے رہے, جیسے سوچتے ہیں کہ بچہ مسجد میں کیسے آ گیا, اس کو باہر نکالو. یہی وجہ ہے کہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. آزو بازو دیکھو, آزو بازو دیکھو, بچے نظر آ رہے ہیں. اس کے مجرم کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں. میں بھی ہوں کیونکہ میں نے مسئلہ نہیں سمجھایا, اور آپ ہیں کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں.
آپ کو معلوم نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے. بچے کہاں ہیں؟ تو ہمارے نبی نے عورت کو عزت دی، لڑکی کو عزت دی. فرمایا کہ جو بچیوں کی پیدائش کے سلسلے میں اور ان کی تربیت کے سلسلے میں آزمایا جائے، 2 بچیوں کے سلسلے میں، 3 بچیوں کے سلسلے میں، یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی اپنے ابا کو. اور بچیوں کا پیار کیا ہوتا ہے ہر بچی والا جانتا ہے، ہر بچی والا جانتا ہے کہ بچیوں کی محبت کیا ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ، اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ. تو قیامت کے دن بچیاں چھوڑ دیں گی؟ نہیں چھوڑیں گی. اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی. کتنی عزت دی، ان تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم میں کوئی بہترین لیڈر نظر نہیں آتا ہے، اور جو ہمارے علماء ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بس یہی ہے. نہیں میرے بھائیوں، اب دین کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے، ملک بھارت کی یہ آواز ہے، اس سرزمین کی یہ پکار ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں بہترین منصف حکمراں چاہیے جو اس دھرتی کو خون سے پاک صاف کریں، جو کرپشن سے پاک صاف کریں، جو لوگوں کے حقوق دلائیں. مار دیا جاتا ہے کسی کمزور کو، مظلوم کو، دلت کو، مسلم کو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. حملہ کر دیا جاتا ہے، عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، اور بھی لوگوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. ان کے تہوار ہوتے ہیں، یہ زبردستی رنگ ڈالتے ہیں، یہ زبردستی جو ہے پچکاری مارتے ہیں، ان پر کوئی کارروائی کرنے والا نہیں. ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ کیا ملک اس طریقے سے چلے گا؟ کیا بھارت کی ترقی اس طریقے سے ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، ایک دوسرے کے لیے بغاوت ہو؟ ایسے کوئی نہ ملک چل سکتا ہے نہ گھر چل سکتا ہے. جس گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہو، اس گھر کے بچے کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ملک کے اندر اگر نفرت بازی کہ ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو، ان کو جو ہے ان کی مسجدوں کو نشانہ بناؤ، یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ ملک سب کا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ملک ہے، یہ سب کا ملک ہے. ہمارا مطلب ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے. ہم ہے تو کیا ہے، اور تم ہو تو کیا ہے؟ نہیں، ہم سب کا ہے یہ ملک. لیکن پیار محبت سے چلے گا. پیار محبت کیسے آئے گی؟ جبکہ آپ کے دل کے اندر خالق اور مالک کا ڈر ہو، اس کا ادب احترام ہو، اس کا جو پیغام اور پیام ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارو گے، آپ بہترین انسان ہوگے. آپ کے دلوں کے اندر بہترین جذبہ ہوگا، آپ کے دلوں کے اندر بہترین انسانیت ہوگی. وہ انسانیت کہیں نہیں ملے گی. کیا صحابہ کرام کے واقعات ہم نے نہیں پڑھے کہ خود پیاسے چلے گئے، دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن بھائی نے پکارا کہ پانی، تو خود اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. جنگ یرموک کا واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں اپنے چچیرے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا جنگ یرموک کے موقع پر. تو اب وہ زخمی پڑے ہیں، ان کو پانی لے کر پہنچا. اتنے میں کسی نے آواز دی پانی، وہ اس کے پاس گئے. دوسرے نے آواز دی پانی، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس پہنچے، وہ انتقال کر گیا. دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی انتقال کر چکا. اور اپنے بھائی کے پاس آئے، وہ بھی انتقال کر چکا. قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ یہ خود محتاج ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ مسلمانوں کی ایک جان ہے، پہچان ہے، شان ہے. ایسے جذبات کسی کے پاس نہیں ہیں. کوئی کتنا بھی بات کر لے، سب جملہ کہلاتا ہے بعد میں. سب کیا کہلاتا ہے بعد میں؟ جملہ کہلاتا ہے. لیکن مسلمان زبان کا سچا اور پکا ہوتا ہے اور وہ وعدے کو وفا کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علوم حاصل کریں، دین حاصل کریں. دین اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا، جس شعبے میں ہم ہوں گے اس شعبے میں ہم اللہ رسول کو ناراض کرنے والے ہوں گے اور خالق خدا کو بھی پریشان کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہی شعبہ زندگی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں. چاہے استاد اور شاگرد کا معاملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں. امام اور مقتدی کا معاملہ کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں ہے. تو پھر ظلم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ناانصافی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ حق تلفی ہوگی. لیکن جب علم حاصل کریں گے اور کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے وقت شریعت کا کیا تقاضا ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہماری زندگی پربہار ہوگی.
حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، اللہ پر قربان ہوگی تو زندگی پربہار ہوگی۔ ہمارے اکابر نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال قائم کی تھی اور جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا، آزادی کا جنہوں نے بگل بجایا تھا، مالٹا کی جیل کے اندر ان سے انگریز بار بار کہتے اپنی بات سے واپس ہو جاؤ، اپنی بات واپس لے لو، جنگ آزادی کا معاملہ ہمارے خلاف کا جو فتویٰ ہے اس کے بارے میں اپنا فتویٰ واپس کر لو۔ حضرت فرماتے نہیں، میں بلال کا وارث ہوں، میں عمار کا بیٹا ہوں، سمجھ میں آئی؟ میں حضرت سمیہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں دے دی لیکن سودا نہیں کیا۔ تو ان ہمارے بزرگوں نے سودا نہیں کیا ملک کا، انگریزوں سے برابر لڑتے رہے، کئی شہادتیں ہوئی، کئی ہزار علماء کرام شہید ہوئے، لیکن انہوں نے چاپلوسی نہیں کی۔ آج چاپلوسی کا دور ہے، تو ہم انہی کی روحانی اولاد ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک ملت کی فکر کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک سلامت ہوگا تو ساری چیزیں اچھے سے ہوں گی۔ اگر بدامنی پھیلی ہوئی ہو تو سکون نہیں ملے گا آپ کو، آپ کا دل ڈگمگا رہا ہوگا، سفر کرنے کا دل نہیں چاہے گا کہ پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ جائے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کا ابھی ووٹ دینا باقی ہو، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو بھی، سب کو جو ووٹ دینے کی جن کی عمر ہے سب کو لے جائیے اور اپنا فریضہ ادا کیجیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، اور دعاؤں کو بھی اہتمام کریں، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير إنه على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آج ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پیارے اللہ اس کو ہمارے ملک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام بھارت واسیوں کے لیے امن و شانتی کا ذریعہ بنا دیجئے، پیار و محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہر طرح کے اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد سے ہماری پوری دنیا کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری اور پوری دنیا کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، یہ حکومت تو عارضی شے ہے، آنی جانی ہے، پیارے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور معرفت پیدا فرما دیجئے۔ آپ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، ہماری زندگی کو بندگی بنا دیجئے، شرمندگی سے بچا لیجئے، دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ذمے جو حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، اس کو حسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس سلسلے میں جو علوم حاصل کرنے ضروری ہیں، پیارے اللہ ہمیں ان علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں علوم نافعہ سے نواز دیجئے اور ایسے علم جس سے اپنی ذات کا نفع نہ ہو، دوسروں کا نفع نہ ہو، ایسے علوم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہر طرح کے جو آداب ہیں علوم کے حاصل کرنے کے، وہ آداب سے ہمیں مزین فرما دیجئے۔ جو بے ادبیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپسی بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، پیار و محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اختلاف سے، انتشار سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اس الیکشن کو بھارت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے ہماری پوری انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، مسلمانوں کو
اس لائن میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما تاکہ امن و شانتی قائم ہو، نماز اور مساجد تمام چیزوں کی دینی شعائر کی حفاظت ہو سکے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جا سکے۔ پیارے اللہ اہل ایمان کو اس میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو اہل ایمان ہیں وہی آپ کے خاص بندے ہیں، وہی آپ کے خلیفہ ہیں۔ پیارے اللہ ان کو یہ احساس ذمہ داری، ہم کو یہ احساس ذمہ داری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کب تک ہم غیروں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ پیارے اللہ ہمیں اپنا غلام بنا لیجئے اور دنیا کو ہمارا غلام بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے ذمے جو اولاد کے حقوق ہے اس کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، اور اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں پیارے اللہ اس کو انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما، فلسطین کی پیارے اللہ حفاظت فرما، ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ٹوٹتے بہت دن ہو گئے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے، غزہ کی حفاظت فرما لیجئے، حماس کو طاقت اور غلبہ نصیب فرما دیجئے، باطل کو ناکام فرما دیجئے، ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹ دیجئے۔ پیارے اللہ پھوٹ ڈال دیجئے، ان کی موتوں کو قریب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا